بزنس ماڈلنگ ریکوائرز انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ۔ السلام علیکم، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ بزنس ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کا سمجھنا بہت لازمی ہے۔ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ یہ پری ریکوزٹ ہے بزنس ماڈلنگ کے لیے۔ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ یہ ایکسپرٹ انٹرپرینورز کا، جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب بزنس مین رہے ہیں، کامیاب انٹرپرینور رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ وہ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح ایکشن لیتے ہیں، کس طرح ڈیسیژنز لیتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ بزنس آپ سیکھ نہیں سکتے، بزنس کرنے سے آتا ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مینجمنٹ ماڈل ہے یہ بات اس ماڈل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ انٹرپرینورشپ، یعنی انٹرپرینورشپ کو ٹیچ کرنا یا اس کو کسی سے سیکھنا بیٹھ کے، یہ آکسی مورون ہے۔ یہ مطلب دو آگ اور پانی کو آپ ایک جگہ اکٹھا کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پروفیسر سارس سراسوتی نے 2001 کے لگ بھگ اپنی ایک ریسرچ کی، جس میں انہوں نے جو سیریل اور ایکسپرٹ انٹرپرینورز ہیں ان کو اسٹڈی کیا، ان پر ریسرچ کی، اور اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کن پرنسپلز کو سامنے رکھ کر بزنس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ڈیسیژن لیتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان کے پرنسپلز کیا ہیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ تمام جو ایکسپرٹ انٹرپرینورز ہیں ان کے ہاں ایک لاجک پائی جاتی ہے، وہ انتہائی سائنٹیفک لوگ ہیں، اور دیر از اے سائنس ٹورڈز انٹرپرینورشپ اینڈ بزنس ماڈلنگ۔ انٹرپرینورز آر ویری سینسیبل پیپل۔ بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ بڑے سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، وہ پاگل لوگ نہیں ہوتے۔ یہ جو ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جی مور رسک اینڈ مور پروفٹ، اور بس بزنس کیا ہے، وہ جوئے کا نام ہے، اور وہ بس آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کرنے کا نام ہے، یہ ایک غلط سبق ہے جو اس قوم کو پڑھایا گیا ہے، جو ہمارے نصاب کے اندر آ گیا ہے۔ یہ تو ایک خودکشی ہے کہ آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں تیراکی سیکھو، تیراکی کی طرح سیکھو، جی سمندر میں چھلانگ لگا دو، سمندر میں سیکھو۔ بھائی دس از نان سینس۔ لیکن یہ نان سینس ٹیچ کی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہی سوچ ہے اور ان پڑھ لوگوں کے اندر بھی یہی سوچ ہے، نان سینس، عقل کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ بس یہ گورے نے لکھتی ہے، اور یہ امریکہ سے کتاب آ گئی ہے، یہ یورپ سے کتاب آ گئی ہے، باہر سے کتاب آ گئی ہے، یہاں کے کسی بندے نے لکھ لی ہے، لکھا ہوا کیا ہے اس کے اندر، اس پر نہیں دماغ نہیں لگانا۔ لکیر کے فقیر ہیں، بھیڑ چال ہے، انہوں نے کوئی الٹ بات بھی کی ہو تو اسی کو بھی چلا دیں گے۔ تو ہمارا اپنا کوئی فلسفہ ہے نہیں، غلام قوم ہے۔ تو پروفیسر سارس سراسوتی نے ایک اسٹڈی کی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ایکسپرٹ انٹرپرینورز ہیں وہ بڑے لاجیکل لوگ ہیں، بڑے سینسیبل لوگ ہیں، اور ان کی جو لاجک ہے فار انٹرپرینورشپ یا بزنس، وہ بڑی ایک نبی تولی لاجک ہے، اور وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ مینجمنٹ کے ماڈل سے۔ وہ بڑے سادہ سے اور بڑے فطرتی سے اصول ہیں ان کے، اور انہوں نے بزنس کو بڑا آسان بنایا ہوا ہے۔ بزنس اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو انٹرپرینورز ہیں ان کی اپروچ یہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں جو مینجمنٹ کی اپروچ تو یہ ہے کہ وہ پہلے کوئی گول، کوئی ایم ان کے لیے اس کو طے کرنا بڑا لازمی ہے۔ بس ایک گول آپ پہلے سے طے کر لیں، اس گول کو پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اب ریسورسز اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ یہ مینجمنٹ کا ماڈل ہے۔ لیکن پروفیسر سارس سراسوتی نے کہا کہ انٹرپرینور جو ہیں، انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے۔
وہ گول کی طرف یا کوئی اس طرح کے آئیڈیاز کی طرف پہلے نہیں جاتا. وہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ریسورسز کیا ہیں, اویلیبل ریسورسز کیا ہیں, اور ان کو پہلے ڈسکور کر کے, ان کو دیکھ کے, ان سے پھر دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا پاسبلٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں, کون کون سے آئیڈیاز, یعنی آئیڈیاز جو ہیں وہ ریسورسز سے ایمرج ہوتے ہیں. تو یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایکسپرٹ انٹرپرینورز کا, وہ اویلیبل ریسورسز ہیں. اور جو مینجمنٹ ماڈل ہے اس میں سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ گول ہے, فیوچر ہے, ویژن ہے, آئیڈیا ہے. تو میں ابھی تھوڑا سا آپ کو کنٹراسٹ کیا ہے دو ڈفرینٹ ماڈلز کا, لیکن میں فوکس کروں گا کہ میں صرف بات کروں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اوپر. تو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اسٹارٹ ود یور اویلیبل ریسورسز, اپنی ریسورسز سے اسٹارٹ کریں. اور دس از اے لاجیکل اپروچ, اینڈ اس کے اندر 5 پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا پرنسپل جو ہے وہ برڈ ان ہینڈ پرنسپل ہے, کہ جس طرح ایک انگریزی کہاوت ہے کہ a bird in hand is better than 2 in the bushes. تو سب سے پہلا پرنسپل جو انٹرپرینورز کا ہے وہ ہے کہ وہ برڈ ان ہینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور برڈ ان ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ریسورسز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اپنے وسائل ہوتے ہیں, اور ہر انسان جو ہے وہ ریسورسفل ہے. تو فیکچویشن جو ہے, یہ انٹرپرینور جو ہیں وہ ریسورسز کی ایک نئی ڈیفینیشن لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار صرف مادی اسباب کا ہونا یہ ریسورس صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مادی اسباب ہو, ڈالرز ہوں پاس, اور پاؤنڈز ہوں, اور یوروز ہوں, اور بندے کے پاس زمینیں اور بلڈنگز ہوں. یہ صرف یہ بھی ریسورس میں آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اور بھی چیزیں ریسورس کے اندر آتی ہیں. تو اس میں 3 اہم ایسپیکٹس ہیں. نمبر 1, ہو یو آر, آپ کون ہیں, آپ کے پیشنز, آپ کی ہابیز, آپ کی فیملی, آپ کی اپ برنگنگ, آپ کی انٹرسٹ, آپ کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے, ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں. سیکنڈ, واٹ یو نو, آپ کیا جانتے ہیں, آپ کی سکلز, آپ کا نالج, انفارمل یا فارمل. اور تھرڈلی, آپ کن کو جانتے ہیں, ہوم یو نو, آپ کے نیٹ ورکس, یہ بھی آپ کی ریسورس ہے. تو آپ کے تعلقات آپ کی ریسورس ہیں, آپ کے پاس جو ہنر اور علم ہے یہ آپ کی ریسورس ہے, اور اسی طرح آپ کے پیشنز, آپ کے انٹرسٹ, اور آپ کے پاس پیسہ, جو کچھ بھی ہے یہ بھی آپ کی ریسورس ہے. یہ سب مل کے آپ کی ریسورس بنتا ہے. تو سب سے پہلے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ریسورسز کو ایکسپلور کرتے ہیں, پھر اپنی ریسورسز کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا پاسبلٹیز ہیں. ان میں جو پاسبلٹی پھر ان کو لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیشن سے ریلیٹ کرتی ہے, اور آپ ان کے وسائل کے اندر ہے تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. سیکنڈ جو پرنسپل ہے ایکسپرٹ انٹرپرینورز کا یا ایفیکچویشن کا, وہ ہے افورڈیبل لاس. افورڈیبل لاس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرپرینورز رسک کی اپ سائڈ کو فوکس نہیں کرتے, اس طرح مینجمنٹ ماڈل کے اندر ہے کہ وہ بس پروفٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از الٹیمیٹ گول آف این آرگنائزیشن ٹو میکسیمائز پروفٹ اور مور رسک اینڈ مور پروفٹ. بس پروفٹ کی بیسس پہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں, ہمارے ملک کے اندر, یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بزنس اور پروفیشنز اور ہنر یہ آگے کیوں نہیں بڑھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بزنس کی طرف جب جاتے ہیں, کسی بھی کاروبار کی طرف, کسی بھی فارمنگ کی طرف, تو ہم اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے مادی فائدہ کیا ہوگا, پیسے ہمیں کتنے ملیں گے, پہلے مہینے میں پیسے کتنے ملیں گے, پہلے دن میں, پہلے سال میں ہم کتنا کما لیں گے. تو وہ ایکسپیکٹیشن ہم بڑی رکھتے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشن پوری ہوتی نہیں ہے تو اس کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ اب نیا کوئی کاروبار کرتے ہیں, تیسرا کرتے ہیں. تو ایک ہنر کو نہیں لیتے کہ ایک ہنر سیکھیں, ایک فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں,
اس میں آگے بڑھیں. تو ہمارے یہاں کوئی بھی پروفیشن, کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی, اور سارے جو ہیں لوگ وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مادہ پرست ہیں. تو یہ ہماری قوم کا زوال ہے. تو ایکسپرٹ انٹرپرینور جو ہوتے ہیں وہ پروفٹ کی بجائے رسک کی ڈاؤن سائڈ پہ فوکس کرتے ہیں, جو کہ لاس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ آئیڈیا ہم نے سلیکٹ کیا, یہ بزنس ہم نے سلیکٹ کیا, یہ قدم ہم اٹھا رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں, اگر لاس ہو گیا تو یہ بیئریبل ہوگا یا نہیں, یہ ہم برداشت کر پائیں گے یا نہیں. اگر برداشت کر پائیں گے تو آنکھیں بند کر کے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں افورڈیبل لاس. تو سیکنڈ پرنسپل جو انٹرپرینورز کا ہے وہ ہے افورڈیبل لاس, کہ وہ بیسیکلی وہ یعنی بزنس رسک, یہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ بزنس رسک کا نام ہے, تو بزنس رسک کا نام نہیں ہے. یہ غلط ایک پٹی پڑھائی گئی ہے. یہ نانسنس قسم کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ دیا گیا ہے قوم کو. خودکشی والا مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے, مادہ پرستی والا مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے, تباہی والا مائنڈ سیٹ دیا گیا ہے. قوم کو اور قوم کے بچوں کو تباہ کر کے رکھتی ہے. ان کو ڈالروں کے پیچھے اور بنگلوں کے پیچھے اور گرین کارڈ کے پیچھے بگا دیا. ان کے اندر یہ چیز نہیں ڈالی گئی بھائی کہ آپ ایک چیز کو سیکھو, اس میں ہنر پیدا کرو, اس میں کمال حاصل کرو, اس میں منفرد بن جاؤ. یہ مائنڈ سیٹ دیا ہی نہیں گیا. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر نقصان ہوتا ہے بیئریبل ہے, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں پروفٹ کو فوکس نہ کرو, چیزوں کو سیکھو. تو انٹرپرینورز یہ رسک ٹیکر نہیں ہوتے. ان کے پاس 100 روپے ہیں, یہ 5 روپے خرچ کریں گے, یہ 10 روپے خرچ کریں گے. افورڈیبل لاس. تو بزنس ماڈلنگ کے اندر یہ اس مائنڈ سیٹ کا ہونا یا اس کانسیپٹ کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ آپ کو نقصان ہوگا, آپ غلطیاں کریں گے. آپ نے کسٹمر سیگمنٹ کے اندر غلطیاں کرنی ہیں, آپ نے ویلیو پروپوزیشن کے اندر غلطیاں کرنی ہیں, آپ سے چینل بنانے والی غلطیاں ہوں گی. تو غلطی کی گنجائش تو بھائی آپ رکھیں. آپ 100 میں سے 5 روپے خرچ کریں, 10 روپے کی غلطی کر لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 90 روپے تو پاس ہے نا, سفر تو آپ کو نہیں رکے گا. لیکن 100 روپے آپ کے پاس ہے اور 200 روپے کا آپ سٹیپ لے رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, تو نقصان تو ہوگا. اور وہ ایسا نقصان ہے جو آپ کے سفر کو روک دے گا, آپ کو نا امید کر دے گا, آپ کو روک دے گا, آپ کو جمود میں لے جائے گا. تیسرا جو پرنسپل ہے جو ایکسپرٹ انٹرپرینور پریکٹس کرتے ہیں وہ ہے لیمونیڈ پرنسپل. جس طرح انگریزی کی کہاوت ہے یا اس کے اندر ایک جو سینگ ہے کہ اف نیچر پرووائڈ یو ود لیمنز میک لیمونیڈ. قدرت آپ کو لیمو دیتی ہے تو اس کا انجین بناؤ, لیمو پانی بناؤ. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹرپرینورز جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو سرپرائزز ہوتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ ہم نے انڈوں کا مائنڈ سیٹ رکھ کر جو ہے وہ فارمنگ سٹارٹ کی دیسی, لیکن ہوا یہ کہ مرغیاں کم نکلی اور مرغے زیادہ نکل آئے, 80% مرغے نکل آئے. اب کیا ہوگا جی, اتنی زیادہ پیسہ ہم نے خرچ کیا, وہ پیسہ کیسے واپس آئے گا؟ تو ہم نے کہا چلو اس کو ہی لے کے چلتے ہیں. سرپرائز تھا, لیکن سرپرائزز آر گڈ. Surprises can be clue for new products, new markets, new services, new industries. اگر آپ کو ایک سرپرائز ہوتا ہے, ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کو پہلے سے آپ نے سوچا نہیں تھا اور اس نے آپ کو حیران کر دیا ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک موقع بھی ہو سکتا ہے نیا سفر شروع کرنے کا. نئی سمت اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بتا رہے ہیں, لیکن بھائی آپ کچھ کام کریں گے تو تب ہوگا نا. گھر میں آپ بیٹھے رہیں گے, فیس بک کے اوپر مختلف قسم کی واہیات اور انٹرنیٹ کے اوپر واہیات گفتگو اور جو ہے وہ محنت سے دور بیٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سو لیمونیڈ پرنسپل جو ہے وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان یونیک ہے, ہر آنے والی گھڑی یونیک ہے, ہر آنے والی گھڑی میں سرپرائزز ہوں گے, نئی چیزیں ہوں گی. تو an entrepreneur must be ready for surprises. اور بزنس ماڈلنگ کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک لینئر مائنڈ سیٹ کے اندر, ایک آئیڈیا کے اندر بند نہ کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو اس کے مطابق اپنی
جو اپروچ ہے اس کو اس کے مطابق اپنے آئیڈیاز کو، اپنے بزنس ماڈل کے ڈفرینٹ جو بلڈنگ بلاکس ہیں اس کو پراپرلی اس میں ایڈریس کریں. چوتھا جو پرنسپل ہے ایفیکچویشن کا یا ایکسپرٹ انٹرپرینورز کا، وہ ہے پیچ ورک کوئلٹ یا کریزی کوئلٹ. یعنی وہ یہ ہے کہ انٹرپرینورز جو ہیں دے بلڈ پارٹنرشپس اور وہ کولیبریٹو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. جس طرح پروفیسر سارس سراسوتی شی سیز دیٹ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اندر کولیبریٹو مائنڈ سیٹ از دا ریسورس. تو یہاں پر کو کریشن کی بات ہے کہ آپ نے جو اپنے بزنس ماڈل کریٹ کرنا ہے وہ اکیلا آپ کریٹ نہیں کر سکتے. آپ ساتھ پارٹنر ہوں گے، لیٹ سے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اس طرح آپ کسٹمرز ہیں، دے ول بی یور کو کریٹرز، اینڈ سپلائرز ہو گئے، دے ول بی کو کریٹرز. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ انوالو کریں گے اور وہ سب مل کر دے ول بی کریٹنگ اے بزنس ماڈل فار یو اینڈ فار دیم سیلف آلسو. سو اس کے اندر کو کریشن ہے، لیکن اس میں سیلف سلیکشن ہے فرام بوتھ سائڈ، کہ آپ جن لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں اپنے اس بزنس ایکٹیویٹی کے اندر، بزنس ماڈلنگ کے اندر، وہ لوگ ایک دوسرے کو سیلف سلیکٹ کریں، دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اور یہ ہے کہ دے مسٹ بی لائک مائنڈیڈ، کہ وہ ایک ہی سوچ کے، ایک فکر کے، ایک ذہن کے مالک ہوں. تو بزنس ماڈلنگ از آل اباؤٹ کولیبریشن اینڈ کولیبریٹو مائنڈ سیٹ اینڈ کولیبریٹو اپروچ. اس کے بغیر آپ ایک سکسیزفل بزنس ماڈل کریٹ نہیں کر سکتے. جو ففتھ پرنسپل ہے دیٹ از پائلٹ ان دا پلین پرنسپل. پائلٹ ان دا پلین پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پائلٹ جو ہوتا ہے وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اپنے پلین کو، تو وہ فوکس کرتا ہے جو اس کے سامنے پرابلم ایٹ ہینڈ ہے. جب وہ ڈرائیو کر رہا ہے، سامنے ونڈ کس طرح ہے، بارش ہے، کدھر چل رہے ہیں، کیا سپیڈ رکھنی ہے، ٹیک آف کر رہے ہیں دوستوں کیا کرنا ہے، لینڈنگ کرنی ہے. تو ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ اپنے پریزنٹ کے اندر ہوتا ہے، پرابلمز ایٹ ہینڈ کو ڈسکس کرتا ہے. تو وہ پرابلمز ایٹ ہینڈ کو ڈسکس کرتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے. اس کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا یا آج سے 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا. ابھی جو میں ڈرائیو کر رہا ہوں، ابھی جو میں پائلٹ بنا ہوا ہوں اور ابھی جو میں کام کر رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے. تو انٹرپرینور جو ہوتے ہیں وہ فیوچر کو پروڈکٹ نہیں کرتے. ان کے لیے کل اہم نہیں ہوتا، پرسوں اہم نہیں ہوتا، آج سے 1 سال بعد بنانا، ویژن بنانا ان کے لیے اہم نہیں ہے. یا بتا دیا کہ یہ ویژنری ہونا چاہیے، بزنس مین کو ویژنری ہونا چاہیے. بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط پٹی پڑھا دی ہے. جو ابھی سامنے کام ہے وہ کرو، اس کو اچھی طریقے سے کرو، اپنے پریزنٹ کو بہتر بناؤ، فیوچر خود بخود آپ کا بنتا جائے گا. جو پرابلم سامنے ان کو ایڈریس کرو، ان کے سولوشنز کی طرف کام کرو. تو ایکسپرٹ انٹرپرینور جو ہیں وہ حال کے اندر رہتے ہیں. ان کے نزدیک پریڈکشن سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹرول ہے، کنٹرولنگ دا پریزنٹ. سو کنٹرولبلٹی ریڈیوسز دا نیڈ فار پریڈکٹیبلٹی. اگر آپ پریزنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ کو پریڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مینجمنٹ لٹریچر کے اندر کہتے ہیں جی پروڈکشن امپورٹنٹ ہے، جتنی پروڈکشن آپ کی ایکوریٹ ہوگی اتنا آپ کو کنٹرول ملے گا، حاصل ہوگا. جتنا بزنس پلان آپ کا ایکوریٹ ہوگا، فائنینشیل پلان، مارکیٹنگ پلان، ایچ آر پلان، آپریشنل پلان، جتنی آپ کی ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اچھی ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو کنٹرول حاصل ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ جب انسرٹینٹی آتی ہے اور جو آپ نے فیوچر جس طرح فور کاسٹ کیا ہوا تھا وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو آپ کا تو پورا کا پورا پلان گیا، پریڈکشن گئی، فور کاسٹنگ گئی. اس کو اٹھا کر آپ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکیں اس لٹریچر کو. تو بھائی ڈسٹرپشن کی ایج ہے، چیزیں ڈسٹرپ ہو رہی ہے، انسرٹینٹی ہے، اور آپ ان کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ بھائی تم لکیر کے فقیر بن جاؤ. ان کو بھائی یہ سبق پڑھاؤ کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، محنت کریں، جو پرابلم سامنے ہیں اس کو جو ہے ان کے ساتھ انگیج ہوں، اپنی کریٹیوٹی کو یوز کریں، انوویشنز لے کر آئیں، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں اور کچھ کام کریں پریکٹیکل. کلاس روم میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ نعرے مارنے سے اور باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
یہ چائنا نے جو جتنی پروڈکٹس بنائی ہیں دنیا کی معیشت پر قبضہ کیا ہے، یہ ہمارے جو ایجوکیشن کا جو رٹا سسٹم ہے اس کی بیسس پہ بنا. تو بھائی جا کر ذرا وزٹ کر لیں، دیکھیں جی چائنا جو ہے وہ یہ بڑھ کے مارنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں. آپ کو نظر آئے گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو انٹرپرینورز کا یہ اپروچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریزنٹ میں رہتے ہیں، اپنے پریزنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو سامنے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ایفیکچویشن کی 5 پرنسپلز ہیں: برڈ ان ہینڈ پرنسپل، افورڈیبل لاس، لیمونیڈ، پیچ ورک کوئلٹ اور پائلٹ ان دا پلین. کہ اپنی ریسورسز سے سٹارٹ کرو، رسک کی ڈاؤن سائڈ یعنی لاس کو فوکس کرو، رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو سرپرائزز کے لیے تیار رکھو، ہر آنے والا دن نیا ہے، ہر آنے والا پرابلم نیا ہے، اس کے لیے آپ کو نئی اپروچز چاہیے ہوگی. اپنے آپ کو کسی ایک آئیڈیا کے اندر بند نہ کرو، کولیبریٹو مائنڈ سیٹ رکھو، پارٹنرشپ بلڈ کرو. کوئی کمپٹیشن اور رائیولری کی ضرورت نہیں ہے. بزنس میں آپ کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہر جگہ آپ لڑائی کرا رہے ہیں. کولیبریٹو مائنڈ سیٹ رکھیں بھائی اور اپنے حال کے اندر رہے. یہ تمام یہ 4 جو پرنسپلز ہیں دے آر امیزنگ پرنسپلز فار ڈیولپنگ اینڈ ڈیلیورنگ اینڈ سسٹیننگ سکسیسفل بزنس ماڈلز. اس مائنڈ سیٹ کے بغیر آپ کے لیے بزنس ماڈلنگ کی دنیا میں سفر کرنا، بزنس ماڈلز کو بلڈ کرنا اور ڈسرپشنز کو فوکس کرنا، ڈسرپشن کو ایڈریس کرنا یا ڈسرپٹیو ماڈلز کو بلڈ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں اس مائنڈ سیٹ کے بغیر. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسکل ہے جس کے بغیر انٹرپرینورز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے اور نہ کوئی وہ بزنس ماڈل بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس اسکل کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر فوکس کریں گے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ دس از وائٹل اینڈ اسینشیل فار بلڈنگ بزنس ماڈلز. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے بغیر آپ بزنس ماڈلنگ کی دنیا میں بزنس ماڈل کینوس جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے اس پر کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. جزاک اللہ.